نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایک دا موسٹ ہسٹوریکل ایونٹ in term of changing the whole complex of the political structure of the India, جس ایونٹ کو قرار دیا جاتا ہے that is called the period of the Congress Ministry. The period of Congress Ministry کے ہم جو ہے اس پہلی ویڈیوز کے اندر جا کر جو ہے وہ ان کے پس منظر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا وہ ایک ٹیریبل اسپیکٹ تھا جس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ اسے کہنا پڑا کہ وہ ایک ڈارکسٹ ایرا آف دا سب کانٹیننٹ ہے. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو کانگریس منسٹری کا پیریڈ ہے اس کے اندر جو ہم پس منظر میں جا کر دیکھتے ہیں تو 1935 کے اندر جو گورنمنٹ آف انڈیا کی نافذ کیا گیا تھا اس کے تحت جو ہے وہ انتخابی عمل جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے 1936 کے اندر اور 1937 کے اندر جا کر مرکزی حکومت کے اندر بھی اور صوبائی سطح کے الیکشنوں کے اوپر بھی. تو جب یہ انتخابی عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اس انتخابی عمل کے نتائج جو ہے وہ دو مختلف پہلوؤں سے انتہائی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. اول یہ ہے کہ یہاں پر جو انڈین نیشنل کانگریس سے جو ہندوؤں کے لیے مخصوص نشستیں تھیں اس گورنمنٹ کے ان کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اپنی اکثریت اور طاقت کا جو ہے وہ اظہار کر دیتی ہے اور اس سے کوئی دو رائے اس انتخابی عمل کے نتائج سے نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی کوئی جماعت ہے تو انڈین نیشنل کانگریس ہے. پھر اس کے مقابلے کے اندر جا کر جو دوسرا نتیجہ ہے کہ وہ ایک المیہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ اس انتخابی عمل کے اندر جا کر مسلم لیگ کوئی ایک ایسی جماعت کے طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی کہ جس کو کہا جا سکے کہ انہوں نے مسلمان کے لیے مخصوص نشستوں پر وہ کامیابی کا کوئی تصور حاصل کیا جس کے اندر سے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کیا جا سکے. البتہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں نے جو مسلمانوں کی تھی انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. اس طرح جب یہ انتخابی نتائج آئے تو اس انتخابی نتائج کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک ایسا تصور جو ہے وہ پیدا ہوا کہ جہاں پر جو حکومت بنانے کا جو طاقت کے لیے عددی طاقت چاہیے تھی وہ انڈین نیشنل کانگریس کو از خود حاصل ہوگی اور اسے حکومت بنانے کے لیے کسی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ اشتراک کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو انتخابی عمل کا نتیجہ کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ اپنی تمام ہندوؤں کی نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے باوجود جو ہے وہ کوئی مسلمان جو نمائندوں پر جو امیدوار کھڑے تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے. اس طرح اگر وہ اپنی حکومت اپنے عددی طاقت سے بنا بھی لیتے تو اس کے اندر جو ہے وہ رسپانسبل فارم آف گورنمنٹ کے تحت چونکہ وزراء انہی کو بنانا تھا جو اسمبلی کے اراکین تھے لہٰذا کوئی مسلمان نمائندہ نہ ہونا ان کے پاس جو ہے وہ ایک ایسا عمل تھا جس کے اندر جو حکومت بناتے وہ پھر پورے ہندوستان کے اندر وہ ہندوؤں کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے اور جو آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا ہے وہ سوچ اور فکر کے تمام تر اختلافات کے باوجود حکومت کے عمل کا حصہ نہیں بنا. اس ایک سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ ایک نیگوسیشن کا ایک تصور پیدا ہوا جس کے اندر یہ کہ اگر ہندوستان کے اندر حکومت کوئی قائم کی جانی ہے تو یہ حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر کم سے کم ان پٹ کے طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی نمائندگی کا معنی و مفہوم اس کو حاصل ہو. انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے جو ایک کنسنسس کے طور پر جو ہونے والی پبلک اوپینین تھی اس کو ایک اس حد تک تو سرنڈر کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کو شامل کرنے کا ایک تصور اختیار کیا. لیکن المیہ یہ کہ وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو مسلمانوں کو حکومت کے اندر شراکت کا جو تصور دینے کا راستہ اختیار کیا وہ اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی جس کی بنیاد پر کوئی مسلمان جو ہے وہ حکومت کے اندر کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ شامل ہونے کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ نہیں حاصل کرنا چاہے گا. اس کے اندر سب سے پہلے یہ تھا کہ جو ممبر مسلمانوں کی سیٹ پر جیتا ہوا ہے کسی اور سیاسی مسلم جماعت کی طرف سے جیتا ہوا ہے وہ اپنا جب کانگریس کی حکومت کا حصہ بن جائے گا تو پھر اسے اپنی جماعت سے جو ہے وہ مستعفی ہونا پڑے گا. اسے جو ہے وہ رکنیت حاصل کرنا پڑے گی انڈین نیشنل کانگریس کی اور اسے اس طرح وہ جو انڈین نیشنل کانگریس کے تمام فیصلے ہیں ان کو قبول کرنا پڑے گا. اس طرح وہ مسلمانوں کے جو رہنما ریپرزینٹیو نمائندے جو ہے اگر وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کا اٹ مینس کہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہیں اپنی سے بھی محروم ہونا پڑنا تھا اور انہیں انڈین نیشنل کانگریس کی رکنیت کا بھی جو ہے وہ توق جو ہے وہ گلے کو پہننا تھا. اس طرح مسلمانوں کے لیے ان شرائط کے تحت دو ہی راستے تھے یا تو وہ
हुकूमत का हिस्सा बन जाए, या वो फिर मुसलमानों के जिन वोटों से वो मुंतखब हुए हैं उनकी नुमाइंदगी का हक अदा करें। इस तरह जब ये शराइत पेश की गई तो उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। और चूँकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अददी लिहाज से इस पोजीशन में थी कि वो बगैर किसी जमात के ताउन के हुकूमत तश्कील दे सके, इसलिए उन्होंने यही फैसला किया कि वो अकेले हुकूमत बनाएंगे। और इस तरह हिंदुस्तान के अंदर जो तारीख के अंदर पहली मरतबा और आखिरी मरतबा हुआ, वो ये कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के इक़्तिदार के अंदर जब वो मुल्क का नज़्म व नसक चलाने के जो इख्तियारात है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सौंप दिए गए। इस तरह हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमतें बनी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत है। और इस इरा को उसी बुनियाद के ऊपर कहा जाता है कि दैट वाज द इरा ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा है जो 1937 से शुरू होता है और 1939 तक जाता है। ये चूँकि मुल्क का नज़्म व नसक चलाने का तमाम तर जो इख्तियार था वो अंग्रेज़ों ने एक इंतहाबी अमल के बाद जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अददी ताकत के बुनियाद पर उन्हें दे दिया था, या सौंप दिया था, या उनको हासिल हो गया था। तो उन्होंने ये जो इक़्तिदार हासिल किया उसको एक ही सियासी जमात के इक़्तिदार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया। तो इसी बुनियाद के ऊपर इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस की इरा भी कहा जाता है, या इसे कांग्रेसी वजारतों का दौर भी कहा जाता है, और इसको द डार्केस्ट इरा भी कहा जाता है, और इसको द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द भी सब कॉन्टिनेंट इरा भी कहा जाता है। ये हम आगे जाकर देखेंगे कि इसको डार्केस्ट पीरियड क्यों कहते हैं, या इसको जो है वो टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं। वहाँ पर आज हमने जो इसका बुनियादी वीडियो का मकसद था आपसे शेयर करना था कि वो कौन सा पस मंज़र था जिसके अंदर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अकेले जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने का जो है वो हक इस्तेमाल किया। थैंक यू वेरी मच।